يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے بیان ہے کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے دلوں میں وہ سختی محسوس کریں، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اصل میں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جیسے کہ اس میں آیا کہ ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور دوسری جگہ جیسے میں نے قرآن پاک کی آپ کو بتایا کہ آپ اپنے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو جو غزوات ترتیب دیے گئے ہیں اسلام کے اندر، اگر آپ غور کریں تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا، پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف منتقل ہوئے، اور جب صحابہ کرام شام کے جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر آپ عراق میں داخل ہوئے جون سے، یعنی پہلے جو اپنے قریب ہیں، اس کے بعد جو اس سے دور ہیں، اس کے بعد جو اس سے دور ہیں۔ یہ نہیں کہ قریب کے کافروں کو چھوڑ کر پہلے دور کے کافروں کو جون سے آپ سبق سکھانے کے لیے یا ان کو اسلام سکھانے کے لیے چلے جائیں جون سے۔ تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے اسلام کا جون سے، یعنی جب کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ جو ملک دور ہے اس کو بعد میں آپ دیکھ لیں، جو ملک آپ کے قریب ہے پہلے آپ وہاں پر جو کفار ہیں ان سے آپ جہاد کر لیں، کیونکہ جو ملک آپ کے قریب ہے وہاں کے کافروں سے زیادہ آسان ہے لڑنا، یا جو ملک دور ہے اس کے کافروں سے لڑنا آسان ہے؟ تو جو ملک قریب ہے اس کے دشمنوں سے اور کافروں سے لڑنا آسان ہے، جو ملک دور ہے اس کے کافروں سے لڑنا بنسبت ان کے مشکل ہے، تکلیف ہے، راستہ ہے، سفر ہے، سواریاں ہیں، اتنا ہی پھر اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کے مطابق ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، تو اس طرح جہاد کرنے کا طریقہ۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پیالے کے اندر یا اس برتن کے اندر جو گوشت تھا میں ہر طرف سے گوشت لے رہا تھا، یعنی میں نوالا یہاں سے بھی لیتا تھا، میں یہ نوالا یہاں سے بھی لیتا تھا، میں نوالا یہاں سے بھی لیتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جو تمہارے قریب ہے پہلے اس سے کھاؤ، جو تمہارے قریب ہے، ایک پلیٹ ہے اس میں آپ کا سالن ہے، کھانا ہے، تو بجائے اس کے کہ جب آپ کے آگے موجود ہے پڑا ہوا ہے آپ اس کے آگے سے کھاؤ، آپ آخری کونے سے کھانے لگے بھی ہو، تو جو قریب ہے پہلے آپ اس سے کھاؤ۔ تو اسی طرح جو جہاد کا طریقہ اسلام نے سکھایا، اللہ نے جو حکم فرمایا کہ جو ملک آپ کے قریب ہے پہلے آپ وہاں پر جہاد کریں، پھر آپ آگے چلے جائیے گا جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ فرمائی گئی، یعنی سب سے پہلے آپ ان کافروں سے جہاد کرو جو آپ کے قریب بستے ہیں، نہ کہ آپ ان کافروں کے پاس چلے جاؤ جو آپ سے بہت دور موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے قریب بستے ہیں پھر آپ ان کی طرف جاؤ،
پہلے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ قریب کے کافروں سے جہاد آسان ہے بنسبت ان کافروں سے یا ان ملکوں سے جو ان کافروں کے ملکوں سے دور ہیں، جو ان سے، تو پہلے قریب کے ملکوں کو تو فتح کر لو، پھر آگے بھی چلے جانا۔ تو اسلام، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ صرف قتل اور غارت نہیں ہے، بلکہ ایک ناصحانہ تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے، اور ان کی سرزنش ہے، یا ان کافروں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ جو ان سے صرف اسلام کے اندر جہاد کا معنی صرف قتل و غارت نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اصل میں تو وہ ایک سخت اور سرزنش شدہ یا ایک ناصحانہ نصیحت اور تنبیہ ہے جو ان سے ہے کہ ان کو اس طرف کو لایا جائے۔ تو اس لیے اب جب یہ ایک نصیحت ہے، ایک تنبیہ ہے، تو اس شفقت کے بھی ویسے حقدار پہلے قریبی لوگ ہیں یا دور کے لوگ ہیں؟ پہلے قریب کے لوگ ہیں۔ جیسے حضور نے ان کو فرمایا کھانا جو قریب پڑا ہے پہلے وہ تو کھا لو، پھر اگلے جو دور ہے ادھر بھی نوالا لے لینا جو ان سے۔ تو اسی طرح پھر جو پڑوس کے اندر، جو کافروں کے اندر جو فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہیں، ان کو چھوڑ کر تو جو دور دراز کے علاقے ہیں پہلے آپ ان کو فتح کرنے چلے جاؤ، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ جو لوگ قریب، آپ کے قریب موجود ہیں کافر، اور وہ نفرت کی اور شر انگیزی کی آگ بھڑکا رہے ہیں، پہلے ان کا تو کلا کما کر لو، اس کے بعد اگلوں کو بھی دیکھ لینا جو ان سے۔ اگر اس طرح آگے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ پیچھے والوں کو نقصان پہنچا دیں۔ تو جو قریب ہے پہلے ان کو، جو آستین کے سانپ ہیں پہلے ان کو ڈسنے سے پہلے یا تو ان کو کلا کما کرو یا ان کو سیدھے راستے پر جو ان سے۔ تو یعنی جب میدان جہاد میں نکلو، آگے یہ فرمایا گیا، تو اپنی قوت کا پورا مظاہرہ کرنا ہے، پورا مظاہرہ کرنا۔ اور جب وہ تمہاری تلواریں ہوں، تمہاری بے نیام تلواریں بے نیام ہوں تمہاری، تو پھر دشمن پر یوں وار کرو کہ جو ان کو پھر راستہ نہ دے، اور ان کے فولادی زرہیں اور جو خود انہوں نے پہنے ہوئی ان کو کاٹتی ہوئی نکل جائے جو ان سے، تاکہ پھر جب اب حملہ کر دیا تو پھر اب ایسا حملہ کرو کہ ان کو پھر دوبارہ تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ انہیں پھر تمہاری طرف کوئی آواز بلند کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو غلظہ کے معنی یہی ہے کہ سختی، قوت اور جوش و خروش جو اس آیت کے اندر آیا، تو قرآن پاک کے اندر مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو مسلمان اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی نرم ہے، لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے پھر وہ شیر کا کام کرتا ہے جو ان سے، جس شیر کی گرج سے پھر سینوں کے دل جو ان سے ہیں وہ پانی ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز اس آیت کے اندر یہ چیز فرمائی گئی، یعنی سب سے پہلے ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، جو دور والے ہیں ان کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے قریب والوں کو پکڑو جو ان سے، اور جب حملہ کر دو تو پھر اس سختی سے حملہ کرو کہ پھر آئندہ ان کو، اس علاقے کے لوگوں کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے جو ان سے یہ